الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج آخری بیان ہے عقائد میں ولایت کا بیان. ولی کے معنی ہیں رفیق، دوست، پشپنا، سرپرست، قریب، والی، مددگار. ان سب معنوں پر ولی کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کا ولی ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی سرپرست، ان کے اخراجات کی ذمہ داری کرے. تو ولی سے مراد سرپرست، جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے. جیسے باپ، یہ نہ ہو تو دادا، چاچا، بھائی، بھتیجا. بتدریج مرد جو ہوں گے وہ بچے کے سرپرست یعنی ولی کہلائیں گے. اس طرح آپ نے نماز جنازہ میں سنا ہوگا کہ ولی کو حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے. تو ولی سے مراد یہی باپ، دادا، بیٹا، چاچا، جو بھی قریبی رشتہ دار ہے مرد میں، اس کو ولی کہتے ہیں. تو یہ سرپرست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مددگار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مختلف معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. کام بنانے والا، مصیبت میں کام آنے والا، بگڑی بنانے والا، سب اس معنی میں داخل ہے. اور ولایت کا ایک معنی ہے، ولی کا ایک معنی ہے قرب. قرب کی پھر علماء نے دو صورتیں بیان کی ہیں، ایک قرب عام اور ایک قرب خاص. قرب عام یہ ہر مومن کو حاصل ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے. یہ کس معنی پر کہا جاتا ہے؟ بحیثیت ایمان جو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرب عطا فرمایا، اس حیثیت سے وہ بھی اللہ کا ولی ہے. ان معنی پر ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے. بحیثیت ایمان جو اس کو قرب اللہ نے عطا فرمایا، اس حیثیت سے وہ بھی اللہ کا ولی ہے. یہ قرب عام ہے، ہر مومن کو حاصل ہے. اور قرب خاص وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے مومنین میں سے، اس کو کہتے ہیں قرب خاص. اور یہاں جو ولایت کا بیان چل رہا ہے اس سے مراد وہی قرب خاص ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، درجات کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ان کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو خیر سارے کے سارے یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی مجذوب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی کہلاتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے. جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اور پھر اسی حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے آگے، جس میں یہ مضمون ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے فرائض تو عمل کر ہی رہا ہے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا رہتا ہے. اتنا قرب پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنا قرب پا لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے.
یہ بندہ جب اس مقام اور اس اسٹیج پر جب پہنچ جاتا ہے تو جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. جس بات پر قسم کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. ایسا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو ہاتھ پاؤں بن جانا یہ واقعی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ملکہ عطا فرماتا ہے، قدرت اس کو ایسی حاصل ہو جاتی ہے اس بندے کو کہ اس کے لیے دور و نزدیک کو حیثیت نہیں رکھتا. یہ نزدیک چیز ہے اور سینکڑوں میل دور ہے تو اس کو بھی ویسے ہی پکڑ لیتا جیسے نزدیک کی چیز کو پکڑ لیتا. چلنا اس کے لیے دور یا نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، جیسے قریب چلتا ہے ویسے دور چلتا ہے، ایک قدم میں ساری زمین کو گویا کہ طے کر لیتا. تو یہ اس کو کرامت عطا کی جاتی ہے. اور جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے یا جو وہ دعا کرتا ہے یا جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی فرما دیتا ہے. اس قسم کے کئی واقعات ہیں. خود امیر علیہ سنت نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ احمد آباد ہند میں ایک بزرگ کا مزار ہے. ان کے بارے میں ان کی ایک کرامت مشہور ہے کہ وہ آج بھی ان کے مزار پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے. نماز تہجد کے لیے جب وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، وہ زمانہ بڑا پاکیزہ ہوا کرتا تھا، نماز تہجد کے لیے بھی لوگ مسجدوں میں جایا کرتے تھے. آج تو فجر کی نماز کے مسائل ہوتے ہیں. تو نماز تہجد کے لیے مسجد جا رہے تھے تو راستے میں کیوں کا اندھیرا تھا، روشنی کا کوئی معقول انتظام تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں. کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو بے اختیار زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا لوہا ہے. پھر سوچا کہ یار ہو سکتا ہے لکڑی ہو، تو یہ نکل گیا لکڑی ہے. پھر سوچا کہ کنکر ہوگا تو کنکر نکل گیا، پتھر ہوگا پتھر نکل گیا. اس طرح جو ان کو ذہن بنتا گیا وہ الفاظ آپ ادا کرتے چلے گئے. لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے. پھر ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، تو یہ کہا کہ نہ جانے کیا ہے. چل پڑے، نماز ادا کی. صبح جب اجالا پھیلا، لوگوں نے جب اس چیز کو دیکھا جو مسجد کے باہر تھی تو ہر ایک کی زبان پر یہی جاری تھا، لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے. سب پر یہ جاری ہو گیا. آج بھی وہ چیز احمد آباد ہند میں موجود ہے اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ لوہا ہے، لکڑی ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے. وہ چیز جو بھی تھی جیسے جیسے ان کے منہ سے نکلتا گیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو ویسا ہی کرتا چلا گیا. ایک ایسی بھی چیز اس میں ڈال دی کہ لوگ یہ کہنے لگے نہ جانے کیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو اس طرح کی کرامت بھی عطا فرماتا ہے. تو یہاں ولایت سے متعلق جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے. ولایت ایک قرب خاص ہے. قرب خاص میں نے آپ کو عرض کر دیا، ایک قرب عام ہے، قرب خاص، کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. مولانا بھی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، انت مولانا، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا، انت مولانا، اے ہمارے مولا، یعنی یہ ہمارے مددگار. تو یہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا. ولایت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، واہبی ہے، عطیہ خداوندی ہے. ولایت واہبش ہے، یعنی عطیہ خداوندی ہے کہ نہ یہ اعمال شاقہ سے مشقت والے اعمال آدمی خود حاصل کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ من جانب اللہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو وہابی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. البتہ غالباً اعمال حسنہ یعنی اچھے اعمال، نیک اعمال اس عطیہ الہی کے ذریعہ ہوتے ہیں. یہ ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن ہے یہ ولایت وہبش ہے. اور یہ ولایت ایسی چیز ہے کہ بعضوں کو ابتداءً ہی مل جاتی، مادر زاد ولی ہوتے ہیں. جیسے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی ہیں.
ہر نبی اللہ کا ولی ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ ولایت بھی اس کو ہوتی ہے. ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے کہ اس کو نبوت کے ساتھ ساتھ اس کو ولایت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے. ولایت بے علم کو نہیں ملتی. تو ولی کے لیے اب کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ولی کس کو کہیں گے وہ سن لیجیے آپ. ولی وہی ہو سکتا ہے کہ جو عالم ہوگا، بے علم اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. بے علم اگر اللہ کا ولی ہوگا تو وہ کیا مطلب کام کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو ولایت بے علم کو نہیں ملتی. خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو، ظاہری صورت میں حاصل کیا، مدرسے میں پڑھاؤ، بزرگوں سے پڑھاؤ، علماء کے پاس رہ کر جا کر ان سے علم حاصل کیا ہو، کوئی بھی طریقہ اس نے اختیار کیا، بہرحال علم اس نے حاصل کیا ہو. ایک تو ظاہری صورت یہ ہوگا کہ واقعی اس نے علم حاصل کیا، ظاہری صورت میں نظر آ رہا ہے، یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پیشتر یعنی ولایت کے درجے پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس پر علم کھول دیے، علم ظاہر کر دیے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کو علم ہونا ضروری ہے، خواہ ظاہری صورت اختیار کر کے علم حاصل کیا ہو، خواہ من جانب اللہ اسے علم عطا کیا گیا، دونوں صورتوں میں اس کے پاس علم ہے. تو یہ دیکھ لیجیے آپ اولیاء کرام کے مختلف جو درجے ہیں اور مختلف صورتیں ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اولیاء کرام کے حالات میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی. بعض کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ انہوں نے ظاہری صورت میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا، سبحان اللہ. امیر سنت کو دیکھ لیجیے کہ آپ خود فرماتے رہتے ہیں کہ میں کسی دارالعلوم میں یا مدرسے میں باقاعدہ پڑھا نہیں. ہاں علماء کی صحبت میں آنا جانا رہا ہے، مسائل وغیرہ کے حوالے سے اور دیگر معمولات کے حوالے سے، لیکن باقاعدہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منزل اور اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ پر علوم منکشف کر دیے، علم کے دروازے کھول دیے. ایسے علم کے دروازے کھول دیے سبحان اللہ، عالم گر ہیں، علماء بنا رہے. مدنی مذاکرے اگر کوئی سنے نا امیر علیہ سنت کے، اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی امیر علیہ سنت کے پاس کتنا علم ہے، اتنا علم سبحان اللہ. بعض اوقات تحدیث نعمت کے لیے بھی فرماتے رہتے ہیں، جیسے کہ وہ آپ نے سنے ہوں گے مدنی مذاکرے میں اس قسم کے سوالات کھانے سے متعلق، پکانے سے متعلق. تو ایسی باتیں ارشاد فرما دیتے ہیں کہ خود پکانے والوں تک کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کھانا پکایا جائے گا. اور یہ بھی فرماتے ہیں پھر ساتھ میں کہ یہ وہ شخص بتا رہا ہے کہ جس نے کبھی چاول بھی نہیں ابالے. اس طرح کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں بات بھی ارشاد فرمائی ہے، لیکن وہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے علوم منکشف فرمائے. اسی طرح اب یہ طبی اور حکمت کی جو باتیں ہیں وہ آپ سنیں امیر سنت کی مدنی مذاکروں میں، سبحان اللہ. واقعی دل سے آواز آتی ہے کہ یار یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا، ایسا علم اللہ نے امیر علیہ سنت کو عطا فرمایا. تو خود امیر علیہ سنت نے بارہا فرمایا ہے کہ میں مدنی مذاکرے میں جو کچھ میرے اندر ہے وہ اس کو انڈیل رہا ہوں. اب بھی ہم مدنی مذاکرے نہ سنے تو پھر ہماری بس سستی، غفلت. تمام اولیاء اولین و آخرین یعنی اس امت سے پہلے جو اولیاء کرام ہوئے اور اس امت میں جو ہوں گے قیامت تک، تو ان سب اولیاء کرام میں اولیاء محمدیین یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں میں سے جو ولی ہوں گے وہ دیگر امتیوں کے ولی سے کیا ہیں؟ افضل ہیں.
اور تمام محمدیین میں سے اب اس امت کے اولیاء کرام گزشتہ امتوں کے ولیوں سے افضل ہوئے. یہ ہو گیا. اب اس امت میں کون افضل ہے؟ اس امت کے جو اولیاء کرام ہیں ان میں کون افضل ہے؟ تو سنیے، اس امت میں سب سے زیادہ معرفت اور قرب الہی انبیاء کے بعد خلفائے اربعہ کو حاصل ہے. سیدنا صدیق اکبر، پھر اس کے بعد فاروق اعظم، پھر اس کے بعد عثمان غنی، پھر اس کے بعد مولا علی مشکل کشا، جس کی تفصیل ابھی ہم گزشتہ دنوں پڑھ چکے. اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے جو ان میں ترتیب بیان کی گئی کہ پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہیں، افضل ہی ہیں. دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہے، یہ افضل. اس کے بعد پھر اس کے بعد عثمان غنی، پھر اس کے بعد مولا علی مشکل کشا. سب سے زیادہ معرفت اور قرب یہ کس کو حاصل ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر فاروق اعظم کو، پھر عثمان غنی ذو النورین، پھر مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ٹھیک ہے. ہاں، مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانب کمالات نبوت شیخین کو قائم فرمایا، اور جانب کمالات ولایت حضرت مولا علی مشکل کشا کو. تو جملہ اولیاء ما بعد نے یعنی حضرت علی کے بعد مولا علی ہی کے گھر سے نعمت پائی، اور انہی کے دست نگر یعنی محتاج تھے اور ہیں اور رہیں گے. اس کو سمجھ لیجیے آپ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار اوصاف اور کمالات عطا فرمائے. ان میں سے ایک کمال، ایک وصف، ایک خوبی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے انتظام سنبھالنا، ملک گیری، ایک باقاعدہ نظام چلانا، حکومت قائم کرنا، لوگوں کے معاملات کو سلجھانا، کفار سے معاملات کرنا، جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے، جہاد، جزیہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملات. تو یہ جو کمالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، اور حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اس کو کیا، ایسا کرتے رہے آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اکثر حصہ، یعنی جب مدینہ طیبہ میں جو گزرا 10 سال کا، وہ 10 برس کا عرصہ اکثر جہاد میں گزرا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سارا کا سارا انتظام سنبھالا. تو یہ جو صلاحیت تھی، یہ جو کمال تھا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمال کو بدرجہ اتم یعنی بہت زیادہ اپنے ان دو چہیتے صحابہ کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. کہ ان کے وصال کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اس نہج پر، اس طریقے پر ان دونوں حضرات نے جو خلافت قائم کی ہے، تو اسلام کتنی دور تک پھیل گیا. اس کے بعد وہ چیز نظر نہیں آتی جو ان حضرات کے دور میں تھی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ فتنے شروع ہوئے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور فتنوں کا سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی خلافت کی. ان کے زمانے میں بھی فتنے تھے، بہت زیادہ فتنے تھے، کیونکہ فتنوں کا دروازہ شروع ہو چکا تھا، کھل چکا تھا. تو یہ مقام اور یہ مرتبہ، ملک گیری کا انتظام اور یہ وغیرہ وغیرہ معاملات، یہ بدرجہ اتم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو عطا فرمائے؟ شیخین کریمین کو، جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور ولایت کے جو معاملات تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک کمال عطا فرمایا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں اور کیا کیا ان کو ارشادات فرما رہے ہیں. جو ایک انداز تھا سکھانے کا، جو ان کو تعلیم کا ایک انداز تھا، جو ایک روحانیت کا ایک انداز تھا، تو وہ انداز اور وہ کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدرجہ اتم مولا علی کو عطا فرما دیا. تو یہ کمال اور یہ خوبی حضور نے ان کو عطا فرمائی، یعنی حضور کے صدقے میں ان کو یہ خوبی ملی.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کمال اور یہ جو مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا، تو ان کے بعد جتنے بھی ولی ہوئے سب کو مولا علی کے ہی گھر سے ولایت ملتی ہے. یعنی گویا کہ ولایت کی سند اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں عطا فرماتا ہے. جس کو یہ ولایت کا تاج دے دیں وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، جس کو نہ دے وہ نہ بنے. تو یہ ہے معاملہ. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف کمالات ہیں اور بعض صحابہ کرام میں اس کی جھلک نظر آتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مرتبہ تکمیل میں، تکمیل کہتے ہیں کہ جس کو مکمل کرنا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانب کمالات نبوت شیخین کریمین کو عطا فرمائے، جو نظام سنبھالنا اور یہ سارے معاملات کرنا. اور جانب کمالات ولایت کس کو عطا فرمائے؟ حضرت علی مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمائے. تو جملہ اولیاء، سارے اولیاء ماں بعد نے جو بھی بعد میں آئے مولا علی ہی کے گھر سے نعمت پائی، اور انہی کے دست نگر یعنی محتاج تھے اور ہیں اور رہیں گے. یہ ایک حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ایک نعمت ملی ہے. شریعت و طریقت، یہاں سے آپ آ جائیں اولیاء کرام کے اختیارات. شریعت و طریقت کو بھی ہم پڑھتے ہیں. اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں. ان میں جو اصحاب خدمت ہیں، جنہیں خدمت پر مامور کیا گیا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تصرف کا اختیار دیا. سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں. یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے نائب ہیں. ان کو اختیارات و تصرفات حضور کی نیابت میں ملتے ہیں. خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے غوث پاک کی شان سے متعلق فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد میں ایک بات نقل فرمائی ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جو حاضر ہونے سے پہلے حضور غوث پاک کی خدمت میں سلام عرض نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اس طرح اور بھی بہت سارے اختیارات ہیں کہ جو ان حضرات کو دیے جاتے ہیں. خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تصرف دیں گے کیسا تصرف ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید مشرق میں ہو بالفرض اور میں مغرب میں ہوں، اور وہ مشرق میں رہ کر مجھ سے فریاد کرے، مجھے پکارے، تو میں مغرب میں رہتے ہوئے اس کی دستگیری فرما دوں گا. اس قسم کے واقعات اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت مدعا ذل العالی کے چند رسائل ہیں غوث پاک کی کرامات سے متعلق. منع کی لاش اور ایک دو اور اس قسم کے جنات کا بادشاہ، اس قسم کی 2-3 رسائل ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے سلسلے میں. اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اتنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے ایک رسالے میں، خوفناک جادوگر. تو اس میں یہ ہے کہ ہند میں ایک دریا ہے جس کو کہتے ہیں انا ساگر. انا ساگر میں ایک دریا تھا. تو جب خواجہ صاحب کے مرید وہاں پانی لینے کے لیے گئے، نماز اور دیگر معاملات کے لیے، وضو وغیرہ کریں گے، غسل کریں گے، کپڑے دھوئیں گے، کھانا پکائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو وہاں پر غیر مسلم تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم پانی لے کے نہیں جانے دیں گے، جاؤ یہاں سے. منع کر دیا. یہ چلے گئے. برتن جیسا تھا ویسا کا ویسا خالی آ گیا. خواجہ صاحب کو دکھا دیا تو خواجہ صاحب نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، منع کر دیا. پھر ایک برتن دیا، چھوٹا سا برتن تھا، وہ دریا بہت بڑا تھا. وہ فرمایا اس میں پانی لیا تھوڑا سا. تو وہ جیسے ہی پانی اس میں ڈالا کا سارا دریا کا پانی اس میں آ گیا. اور سارے پریشان ہو گئے کہ ہمارا دریا سوکھ گیا، ہمارے جانور بھوکے مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے. معافیاں مانگی تو پھر خواجہ غریب نواز نے کرم فرمایا سارا پانی پھر اس میں دوبارہ ڈال دیا. دریا پھر بہنے لگ گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا تصرف عطا فرماتا ہے. انسان تو انسان، جنات پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے. غوث پاک غوث الثقلین کہلاتے ہیں، انسانوں اور جن دونوں کے غوث ہیں. اسی طرح ان کے پرندوں پر بھی ان کو حکومت دی جاتی ہے. ایسا تصرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بعض اولیاء کرام کے متعلق یہ مشہور ہے، یعنی کہ یہ کرامت کہ یہ حضرات پتہ ہے کس پر سواری کرتے تھے؟
شیر پر سواری کرتے تھے. ہم اور آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، کیا سواریاں یہ تو بس سواری ایسی ہے. لیکن یہ حضرات قدسیہ شیر پر سواری فرماتے تھے. شیر وہ ولی کا واقعہ مشہور ہے نا کہ غوث پاک کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو ان کی شان یہ تھی، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ان کی شان یہ تھی کہ وہ شیر پر سواری کرتے تھے. شیر پر سوار ہو کر غوث پاک سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. معمول یہ تھا کہ جس جگہ جاتے تھے تو شیر کو کوئی نہ کوئی گائے کھانے کے لیے پیش کی جاتی تھی. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے کتے کے ذریعے گائے بھجوا دے، جاؤ گائے دے کر آ جاؤ، اپنے کتے کے ذریعے گائے بھجوا دے. اور کتا بالکل دبلا پتلا سا تھا، کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی بظاہر. اب وہ شیر جو تھا ان صاحب کا جو ملاقات کے لیے آئے تھے، انہوں نے جب گائے دیکھی تو گائے پر حملے کے لیے جھپٹ پڑا. ادھر سے کتے نے دیکھا کہ غوث پاک کی گائے کو کھا رہا ہے، اس نے آؤ دیکھا نہ تو کتا جو تھا شیر پر جھپٹ پڑا اور اس نے شیر کو مطلب ہے کہ چیر پھاڑ کے رکھ دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی انشاءاللہ عز و جل.